کچھ وقت خطوں کے جواب کے لیے مختص کرتے ہیں. پہلا خط جو بھی پڑھنا چاہے. جی سر رشید خان دبئی سے لکھتے ہیں، محترم طارق عزیز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک طویل عرصے سے ملک سے باہر ہوں. کام کاج کے بعد واحد تفریح کھانا پکانا اور ٹی وی دیکھنا ہے. جس دن آپ کا پروگرام ہوتا ہے ہم 4-5 دوست مل کر کھانا پکاتے ہیں، پھر دعوت کے ساتھ ساتھ آپ کے پروگرام سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں. لیکن آپ سے ایک شکایت ہے کہ آپ اب ناغے بہت کرنے لگ گئے ہیں. پچھلے دنوں کرکٹ اور محرم میں آپ نے پروگرام نہیں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے اتنی بات کا جواب دے دوں پھر میں بھول جاتا ہوں. بات یہ ہے جی کہ پروگرام تو چل رہا ہے لیکن بیچ میں ماشاءاللہ نظر نہ لگ جائے، میرا پروگرام تو 31 سال سے چل رہا ہے اور جب تک ہے چلتا رہے گا. لیکن پچھلے دنوں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے جو جوہر دکھائے ہیں اور مسلسل دوسرے اپنے سامنے آنے والوں کو شکست دیتے رہے ہیں، تو اتفاق ایسا ہے کہ جس دن یہ ون ڈے میچ ہوتا ہے وہ 50 اوور والا، وہ رات کو 10:30-11 بجے ختم ہوتا ہے، 4 بجے شروع ہو کر، اور وہی وقت میرا ہوتا تھا. اور جمعے کا دن، اور یہ دبئی کی طرف جمعے کو چھٹی ہوتی، لہٰذا میں نے کہا کہ میں بھی میچ دیکھتا ہوں. میرا پروگرام تو خیر ہے، اللہ کرے ہماری ٹیم جیت جائے اور آپ کی دعاؤں سے ٹیم جیتتی رہی. یہ وجہ ہے کہ پروگرام میں ناغہ ہوا. باقی محرم میں بھی ایک وہ ظاہر ہے کہ تالیاں بجتی ہیں، ساز بجتے ہیں، تو وہ یوم عاشور اور اس سے 1-2 دن پہلے تک اس طرح کے پروگرام جن میں ہنسی کھیل ہو وہ ایسے موقع پر پاکستان ٹیلی ویژن نشر نہیں کرتا، اس لیے ایک آدھ چھٹی اس وجہ سے بھی ہوئی. باقی میری طرف سے چھٹی کبھی نہیں ہوئی. پروگرام موجود ہیں، انشاءاللہ اس وقت شاید چل رہا ہو. بہرحال خط لکھنے کا شکریہ، اور دعوتیں آپ اڑاتے ہیں. ہائے پردیس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دبئی گیا ہوا ہے بڑے عیش کر رہا ہوگا، وہاں سارا دن مزدوری کر کے، نوکری کر کے، دکانوں پر کام کر کے، شام کو آ کے اپنی روٹی خود پکانی پڑتی ہے، اور یوں 3-4 ہانڈی وال مل جاتے ہیں، ایک کمرہ کرائے پہ لے لیتے ہیں اور اس میں چاروں رہتے ہیں تاکہ پیسے بچیں اور وہ اپنے گھر والوں کو پاکستان میں بھیجیں تاکہ ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں. اور جہاں بچوں کا یہ حال ہے کہ ادھر باپ کے پیسے آئے، انہوں نے موٹر سائیکل اٹھایا، خریدا، ماں کو ادھر ادھر باتوں میں لگایا اور ون ویلنگ شروع کر دی، جا کے کھمبے میں لگے، ادھر لگے. یہ نہیں کبھی سوچا کہ ان کا باپ کس مشقت سے ان کے لیے یہ کمائی کر رہا ہے. یہ سوچا کرو طالب علموں. جی دوسری بات یہ ہے کہ اکثر آرٹسٹوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ فنکار بڑا حساس ہوتا ہے، وہ جہاں بھی جائے اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے. میں سب کے بارے میں تو نہیں کہتا، لیکن کچھ اداکاراؤں نے ملک سے باہر جا کر پاکستان کو بدنام کیا. میری حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ وہ ایسے ویسے لوگوں کو پاسپورٹ جاری کرنے سے پہلے اس کے کردار کے بارے میں پوری تفتیش کر لیا کریں. میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حکومت کی بہرحال ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کے ناپسندیدہ لوگوں پر گہری نگاہ رکھے اور انہیں ویزا دیتے ہوئے بہت کچھ سوچے، اور اللہ پاکستان کو پاکیزہ رکھے. آمین ثم آمین. جی یہ خط لکھا ہے بابو محمد سلیم نے میاں چنو سے. کہتے ہیں محترم طارق عزیز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر میں یہ کہوں کہ میرا آپ کے پروگرام کے ساتھ جنم جنم کا ساتھ ہے تو غلط نہ ہوگا. وہ یہ کہ جس دن آپ کا پہلا پروگرام نشر ہوا اس دن میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی. میری والدہ کو بھی آپ کا پروگرام بہت پسند تھا. اچھا. میری عمر اس وقت 37 سال اور 4 مہینے ہے. آپ کا پروگرام کچھ عرصہ بند بھی رہا، یہ مجھے نہیں پتا کتنے عرصے تک. پہلے آپ اپنا پروگرام مختلف شہروں اور ملکوں میں کرتے تھے، اب تو آپ لاہور کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں. آخر لاہور میں ایسی کون سی کشش ہے
کبھی ہمارے شہر میاں چنو میں بھی آ کر پروگرام کریں۔ یہ سچ ہے کہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا پروگرام ہے جو ملک سے باہر بھی گیا۔ مجھے 6-7 ملکوں کے نام تو یاد ہیں، شارجہ، دبئی، ابوظہبی، عمان، بنگلہ دیش، امریکہ، ہیوسٹن، اور 1-2 ملک تھے، اور جاپان بھی گیا، ناروے بھی گیا۔ آدھی دنیا تو اس پروگرام کے حوالے سے گورنمنٹ کے خرچے پر میں دیکھ چکا ہوں، اور میرے ساتھی دیکھ چکے ہیں جنہیں وہ سب یاد ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد ہم نے اس کو پشاور میں بھی کیا، اسلام آباد میں بھی کیا، لاہور بھی کیا، کوئٹہ بھی کیا، کراچی بھی کیا۔ لیکن سچی بات ہے کہ اس کے 2 گھر ہیں صحیح معنوں میں، کیونکہ اتنا بڑا ہال، اتنی محفوظ جگہ جہاں 700-800 مہمان بیٹھ سکیں، ان چھوٹے شہروں میں ابھی وہ ہال میسر نہیں ہیں، اور باقی جو لوازمات ہمیں چاہیے وہ بھی ان شہروں میں میسر نہیں ہیں۔ اور باقی لاہور نے میرے پیروں میں زنجیر باندھ دی ہے۔ شہر لاہور تیری رونقیں دائم آباد، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو۔ یہ صوفی تبسم ہے۔ اور ایک پرانا شاعر ہے کہ مینوں دس خاں شہر لاہور اندر کنے بوئے تے کنیاں باریاں نے، تینوں دساں میں شہر لاہور اندر لکھاں بوئے تے لکھاں ہی باریاں نے، مینوں دس خاں ایتھوں دیاں کھوئیاں کنیاں مٹھیاں تے کنیاں کھاریاں نے، اور جنہاں کھوئاں تو پرن محبوب پانی او مٹھیاں تے باقی کھاریاں نے۔ مینوں دس خاں ایتھوں دیاں تھاواں کنیاں ہولیاں تے کنیاں پاریاں نے، اور جنہاں تھاواں تے عشق تمال پائی او ہولیاں تے باقی پاریاں نے۔ اور اچے برج لاہور دے ایتھے بل دے 4 مثال، ایک پاسے دا داتا مالک، ایک دا مادو لال، ایتھے یہ میاں میر دی بستی، ایتھے ہی شاہ جمال، اچے برج لاہور دے ایتھے بل دے 4 مثال۔ اور مغل ملکہ نور جہاں نے کہا تھا کہ لاہور را بجان برابر خریدائیم، جان دادیں و جنت دیگر خریدائیم۔ یہ باتیں ہیں جنہوں نے لاہور میں میرے پاؤں میں زنجیر ڈالی ہوئی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بھی تو لاہور میں ہی ہے نا، جہاں میں نے پروگرام ختم کر کے جانا ہے۔ میرا گھر اب لاہور میں ہے، بستا ہنستا گھر۔ تو گھر تو ایسا کہاں کا تھا، لیکن در بدر ہیں تو یاد آتا ہے۔ یہ زمانہ بھی گزرا اسی لاہور میں کہ میں باغوں میں سویا کرتا تھا، میرے پاس گھر نہیں تھا، اور اسی لاہور نے اٹھا کر مجھے قومی اسمبلی میں بھی بھیج دیا۔ میں کیا کروں؟ میرا خیال ہے کہ میاں چنو کو ابھی اپنے ہاں کوئی اچھا سا ہال بنا لیں، اللہ نے چاہا تو وہاں بھی میں نہ ہوں گا، کوئی مجھ سا آ جائے گا۔ تشریف لائیں، آپ دونوں صوفی صوب کے مہمان ہیں۔